وہ ابراہیم ہاؤس تک آیا تھا اور حسب توقع اس شاکنگ میکسی میں جنجلائی سی صوفے پر بیٹھی تھی، بلکہ اس کی ہدایت پر سونیا نے کچھ اور اس کی نوک پل سنوار دی تھی، جس سے اس کا حسن تو آتشہ ہو چکا تھا۔ مسکراتا روم میں آیا۔ لیٹس گو ڈیئر وائفی۔ جبران نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے پہلو بدلا۔ کدھر مفرا اب اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہونے لگی تھی۔ سرپرائز ہے، وہ لاپرواہی سے بولا، مگر مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر میں تو تمہیں لے جاؤں گا، چاہے اٹھا کر ہی کیوں نہ لے جانا پڑے، وہ اطمینان سے بولا۔ مفرا کو غش پڑ گیا۔ میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اب وہ بھی پرسکون لہجہ کرتی بولی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کا یہ سکون پھک سے اڑا تھا جب جبران نے اس کے بہت قریب آ کر اچانک جھک کر جھٹکے سے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، میں خود چلتی ہوں۔ وہ مچلی، میں اپنی وائف کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں خالی دھمکی نہیں دے رہا۔ اوکے ٹھیک ہے نا، مجھے پتہ چل گیا، اب نیچے اتارے، میں خود چلوں گی۔ وہ روحان سی ہوئی، مگر بندہ تھوڑا شریف ہونے کے ساتھ ڈھیٹ بھی واقع ہوا تھا، تبھی اسی لیے باہر آیا اور لا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور مسکرا کر اس کا پھلا منہ ملاحظہ کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی، ایک نظر پھر اپنے پہلو میں دوڑائی۔ جانے کیسے، مگر ساتھ بیٹھی لڑکی خون بن کر رگوں میں کب دوڑنے لگی، اسے تو پتہ ہی نہ چلا۔ لاکھ جھٹپٹایا، اپنے احساسات سے انکاری ہوا، مگر دل تھا کہ محبت کے آگے جھک چکا تھا، سر تسلیم خم کر چکا تھا، تبھی اسے اپنا بنا کر ہی سانس لیا تھا۔ گاڑی جس گھر کے آگے کھڑی ہوئی تھی، اب مفرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ سب بھول جاؤ اور اپنے بھائی کا سوچو، جو اب دنیا میں واحد خونی رشتہ ہے تمہارا، تمہارے پیرنٹس کی جگہ پر ہے۔ تمہارا بھائی تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا ہے۔ اس دوران جبران نے اسے سمجھاتے ان بھائی بہن کے بیچ پیچ اپ کرانے کے لیے اینڈ میں جھوٹ بولا۔ گاڑی کی آواز سن کر ساتھ بھی بھر نکل آیا تھا، جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور مفرا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی میری گڑیا؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی تمہارے لیے کس قدر پریشان رہا ہے؟ میں روز وہاں تم سے ملنے آتا رہا، مگر مجھے یہ کہہ کر ملنے نہیں جیا جاتا تھا کہ تمہاری طبیعت مجھے دیکھ کر اور بگڑ جائے گی۔ سعد رو رہا تھا اور اس کے یہی آنسو ساری ناراضگی دھو گئے تھے۔ وہ بھی رو دی تھی۔ نرما اس کے پیچھے کھڑی ہی بہن بھائی کا یہ میلو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ مفرا کا سجا سورا، خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لیے ہوئے روپ وہ بغور دیکھ رہی تھی، مگر دن کے مقابلے میں اب اس کا چہرہ کافی پرسکون تھا، یعنی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، نئی سرے سے سازشیں رچانے کے لیے۔ ارے ہٹے بھی، مجھے بھی تو ملنے دیں اس سے۔ کیسی ہو مفرا؟ وہ ساتھ کو پیچھے ہٹاتی اس کی جانب بڑھی۔ مفرا کا حلق کڑوا ہو گیا، مگر یہ اس کی مشکل بھی جبران نے حل کی۔ فوراً مفرا کے کمر کے گرد بازو میل کیا تھا۔ چلے نا بھائی اندر، بہت بھوک لگی ہے، اور سچ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے۔ وہ اسے لیے ساتھ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نرما شعلے برساتی آنکھوں کے ساتھ انہیں گھورے گئی۔ رات کا گہرا اندھیرا چاروں اور پھیل چکا تھا اور یہی اندھیرا اس کی دنیا میں بھی مچ چکا تھا۔ رواحہ جو گاڑی میں بیٹھی اپنی قسمت پر بلک بلک کر رو رہی تھی اور سخت مزاحمت کر رہی تھی، اگر رستم کی کمزوری نہ ہوتی تو اب تک تو ٹونی اسے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ انجان سنسان رستے تھے، وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی کہ تبھی ٹونی نے لیپ ٹاپ جس میں رستم کی ویڈیو کال آ رہی تھی آن کر کے اس کے سامنے کیا تو اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ چندا میری جان، واہ واہ، تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ ویسے مجھے تمہیں کیا لگا مجھ سے جان چھوٹ گئی تمہاری؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ وہ دھاڑا، نہیں نہیں، آنسوؤں کا پھندا اور سانس گلے میں اٹک گئی۔ کیسے بولتی؟ تیری بہن کا خاندان اسی لیے تیری آنکھوں کے سامنے ختم کیا کہ پھر تو دنیا پر کسی سے سہارا نہیں لیتی، ہزار بار سوچے، اور آج تیری وجہ سے وہ ہجڑا اپنی جان سے گیا۔ ان کا انجام بھول گئی کیا لیا تو نے؟ بتا وہ کون ہے؟ کہیں اس جلاد کو تو نہیں یار بنا لیا؟ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اسے کتنی بری موت دوں گا، تیری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے بس نفی میں سر ہلائے گئی۔ تجھے پتہ ہے چندا بائی، تیرے لیے دنیا پر ایک ہی مرد ہے اور وہ میں ہوں، سمجھی کہ نہیں؟ وہ چلایا۔ رواحہ نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ امید کرتا ہوں جیسی گئی تھی ویسے ہی میرے پاس آؤ تم، نہیں تو اس کے تو ٹکڑے کر کے پھینکوں گا، تجھے بھی تیزاب میں نہلا دوں گا۔ اب بول اپنے منہ سے، بول کہ سارا تو رستم کی ہے، صرف ایک طوائف ہے میری رکھیل بنے گی تو ساری زندگی کے لیے بول۔ رستم کا بس نہیں چل رہا تھا اسکرین سے نکل کر اس کا گلا دبوچ لے۔ میں صرف رستم کی ہوں۔ وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ یہ سن کر رستم کے چہرے پر خباثت بھری ہنسی چھائی۔ اتنی بے بسی، اس قدر ذلت، اس نے ہزار بار کی سوچی ہوئی بات اب پھر سوچی تھی کہ کاش وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتی، یا کم از کم
اتنی ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے کہ اب مر جائے۔ تبھی اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، کیونکہ اگلی گاڑی بھی بیچ سڑک پر رک چکی تھی۔ ٹونی کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تو گاڑی سے باہر آیا، مگر سامنے ہی ایک بڑی گاڑی بیچ سڑک کے کھڑی تھی اور اس سے ٹیک لگائے چار لمبے چوڑے آدمی، جن کے چہرے سے رومال بندھے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک سبز آنکھوں والے شخص کی آنکھوں سے جو شعلے نکل رہے تھے، اس نے ان گاڑی سے نکلنے والے رستم کے سب کتوں میں گھبراہٹ پیدا کر دی تھی۔ ٹونی نے پسٹل تان کر فائر کرنا چاہا جب اس کی کلائی کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ جو فائر کرنا چاہ رہا تھا، ان کی کلائیوں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا، جبکہ وہ چاروں اب بھی اطمینان سے کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے کافی سارے گنڈے ان چاروں کی جانب لپکے، نہیں جانتے تھے کہ اپنی موت کو آواز دینے جا رہے ہیں۔ پھر حسب معمول اپنے کٹے پٹے اعضاء لیے سڑک پر پڑے تھے اور مہابیر نے ٹونی کے ماتھے پر اپنی گن تانی۔ جب مجھے یہ زندہ چاہیے، گرین ماسٹر ڈہارا۔ مہابیر اسے گھسیٹتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ راستہ کلیئر تھا، ان کے بندوں نے سڑک بھی کلیئر کرنی شروع کر دی تھی۔ جب گرین ماسٹر گاڑی تک آیا، دھاڑ سے ڈور اوپن کیا۔ وہ چھل کر دوسرے دروازے سے سہم کر لگی رہا۔ باہر آؤ۔ اپنا لہجہ حدت الامکان نرم کرتا ہوا بولا، مگر گرین ماسٹر کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو رہا تھا۔ تبھی سڑک پر خون کی ندیاں بہائی تھیں اس نے، کیونکہ وہ تو چہرہ چھپائے دبک کر بیٹھی تھی، اس لیے دیکھ نہیں پائی تھی کہ کیا ہوا۔ یہاں نہیں، مجھے واپس جانا ہے، نہیں آنا باہر، وہ مار دے گا سب کو۔ بہت کھو چکی تھی اپنوں کو، بہت سہ چکی تھی۔ اب اس کی وجہ سے اس کی زندگی، اس کی محبت کو ایک خروچ بھی آتی۔ یہ کیسے گوارا کرتی؟ اپنی ذات کا رون دیا جانا گوارا تھا، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ایک آنچ بھی آتی تو کیسے سہے گی؟ بس اسی سوچ نے جسم سے جیسے روح کھینچ لی تھی۔ وہ اسے بازو سے دبوچ کر باہر نکالا، مگر اور زیادہ پینک ہوئی تھی۔ تبھی اس کا گریبان پکڑ کے چلائی تھی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھے جانا ہے، واپس نہیں رہنا یہاں، منحوس ہوں میں، جہاں جاتی ہوں وہاں بس موت آتی ہے۔ وہ مار دے گا سب کو، آپ کو بھی، جانے دیں مجھے۔ روح اسٹاپلی نانسنس۔ اب اگر ایک لفظ منہ سے اور نکالا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تنے اعصاب، لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ لیے وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتا ڈہارا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر اس بات کا گہرا اثر ہوا تھا، تبھی وہ اتنی پینک ہو رہی تھی۔ اور جب اس نے بولنے سے منع کر دیا تو مزاحمت کرتی، اپنے آپ کو چھڑواتی، وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آخری حربے کے طور پر سوہم نے گردن سے پکڑ کر ایک مخصوص نس دبائی تو وہ ہوش و خرد سے بیگانہ سی اس کے سینے سے آ لگی، اور اسی دوران گاڑی میں پڑے لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال بلنک ہونے لگی۔ گرین ماسٹر نے اسے سینے سے لگائے اطمینان سے۔ اب لیپ ٹاپ نکال کر گاڑی کے بونٹ پر رکھا اور اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپا۔ رواحہ کو بازوؤں میں اٹھا کر اب اس کا چہرہ اپنی گردن میں دیا تھا اور ویڈیو کال یس کی تھی۔ لے جائیں گے، دل والے دلہنیا لے جائیں گے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں ایک دل جلانے والی انتہائی خوبصورت بھاری سرسراتی آواز چاروں اور گونجی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سے جو منظر رستم نے اسکرین پر دیکھا، وہ مزید جو بھسم کرتی آواز سنائی دی، وہ اسے جلتے کوئلوں پر گھسیٹنے کو کافی تھی، جبکہ ان سبز آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اے جلاد، نیچے اتارو اسے، نہیں تو میں… شٹ اپ، صرف بھونکنے والے کتے، میں تو بول کر آیا تھا کہ مرد کا بچے ہو تو لے جانا اسے، مگر تم تو ادھر ہی بیٹھے بھونک رہے ہو۔ خیر، اب دوبارہ بول رہا ہوں، ایک ہی مرد کے بچے ہو تو آؤ اور لے جاؤ۔ تم جانتے نہیں ہو کس سے الجھ رہے ہو، تم جانتا ہوں تمہیں تمہاری بزدلی پر یقین انوائٹ کر رہا ہوں، ضرور آنا اور بہن کو دعاؤں تلے رخصت کرنا میرے ساتھ۔ کیا بکواس ہے! اس سے پہلے کہ وہ اور منہ سے جھاگ اڑاتا، سوہم نے لیپ ٹاپ پر فائر کیا تھا اور اطمینان سے اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ اسے گاڑی میں لٹا کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگائی۔ آریان نے سوہم اور کبیر سے پاکستان آنے کی پرمیشن لی تھی اور فون پر اپنے ڈیڈ پاشا سے کو بھی کنونس کر ہی لیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، اسی لیے اس کی ضد کے آگے وہ سب ہار گئے تھے۔ تبھی آج کی فلائٹ سے وہ پاکستان پہنچا تھا۔ راستہ بھی وہ اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچے گیا، وہ بالکل اپنے بھائی ماہر سوہم خان جیسا۔ شروع دن سے وہ اس کے رول ماڈل تھا۔ گھر پہنچ چکا تھا۔ دور ہی سے پرشکوہ سی عمارت بہت مسٹیریس سی لگتی تھی۔ آریان بہت ایکسائٹڈ سا وائٹ پیلس کا طویل ترین لان عبور کر کے اب لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جب ایک نسوانی گراہٹ سنائی دی۔ ہے یو، کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ کس کی پرمیشن سے؟ شکل سے تو کوئی چور ڈاکو نہیں لگتے، مگر کرتوت تو بالکل ایسے ہی ہیں۔
یوں کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن بغیر ناک کیے گھستے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ گھر ہے کہ بابا جی کا باڑہ۔ چلو اپنا آئیڈینٹی کارڈ چیک کرواؤ ابھی کے ابھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت مکمل پولیس یونیفارم میں اس کے بالکل سامنے تن کر کھڑی، اس پر روب جھاڑتی سے زہر ہی لگی۔ اس نے بولنے کی زحمت گوارا نہیں کی، مگر کمر پر بندھے ہاتھ کی انگلیوں نے کف لنگ سے اپنا اسکیلپل ضرور نکال لیا تھا۔ اور میڈم آپ کی تعریف، آپ دوسروں کے گھر میں بوا خیرن بنی کیوں گھوم رہی ہیں؟ آریان کے سر سے شرارتی لہجے میں شفا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑ کر اسے لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو اپنے بارے میں بتانے کے بجائے الٹا اسی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز نے شفا کو آگ لگائی، یعنی اس قدر خوبصورت لڑکی سے اندھے بھانجے کو بوا خیرن لگ رہی تھی۔ پہلے تم بتاؤ، بشر شکل سے تو جھینگا لالا ہو کرنے والے لگ رہے ہو، کہیں سیدھا ساؤتھ افریقہ سے تو نہیں آئے؟ اس نے حساب بے باک کرنا چاہا۔ اور تم سیدھا انڈونیشیا سے تو نہیں آئی، کیونکہ بالکل مریل فاقیزدہ چھپکلی لگ رہی ہو۔ آریان بھی اب آپ سے تم پر آیا اور اس کے دبلے پن پر چوٹ کی بجائے چھری چلاتا بولا، واٹ یو چلگوزے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فاقے زدہ چھپکلی کہنے کی؟ شفا نے اس کے بازو پہ انگلی رکھ کر غصے سے بل کھاتے کہا، اینڈ یو کالی توری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ وہ برابر اس کی گال پر انگلی رکھتا ہوا بولا، ہاں تم نے شفا کامران کو ٹچ کیا، یوں میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، وائٹ چلگوزے۔ شفا غصے سے پھنکارتی اس کی جانب لپکی۔ جب آریان میرا بچہ رہا بھاگ کر اس کے کشادہ سینے سے لگی تھی، شفا خجل سے ہوئی، اب یہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی تھی۔ وہ جو کالج کے کسی فنکشن میں پولیس آفیسر کا رول کر کے سیدھا ادھر ہی چلی آئی تھی۔ ان کا دماغ کھانے اب خود بخود قدم پیچھے ہٹے تھے۔ یہ تم دونوں جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ پاشا نے لاؤنج میں داخل ہو کر ابرو اچکا کر پوچھا۔ آریان ان کے سینے سے لگا تھا، اب دونوں کیا بولتے کیوں جھگڑے تھے، اور اب تک ایک دوسرے کو کون کون سے خطاب سے نوازتے، تعریفوں کے پل باندھ چکے تھے۔ آریان لاپرواہی سے ان سے مل کر ریشما کے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ بھی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک آئی تھی۔ فجر ریشما سے پوچھ کر بہت چھپ چھپا کر خفیہ طریقے سے وائٹ پیلس سے نکلی تھی، مگر شاید بھول گئی تھی کہ وہ مہابیر راسیوں حفیظ کی بیوی ہے، جس کی حفاظت کے لیے پل پل اس پر نظر تھی مہابیر کی۔ تبھی جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی ضروری فائل پر چپکا ہوا تھا، اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ یس، فون کان سے لگائے وہ مصروف سا بولا۔ دوسری طرف سے وسیع کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ سر، آپ کو یاد ہے آج کیا ڈیٹ ہے؟ سبھی کی بات پر اس نے کی رگیں پھلا دیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وٹ دی ہیل وسیع، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یاد دلانے کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ سر، وہ اس لیے کہ میم حویلی گئی ہیں۔ واٹ، اور وہ ڈھارا، اور کس کی پرمیشن سے؟ اور تم نے روکا کیوں نہیں؟ سر، آئی تھنک وہ وائٹ پیلس میں کسی کی پرمیشن سے گئی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ گارڈز اور ڈرائیورز بھی تھے۔ مہابیر نے غصے سے پاگل ہوتے موبائل دیوار میں دے مارا، جب اسے یہ تدارک ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اور نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اب جب کہ ان میں سب ٹھیک ہونے لگا تھا، تو ایک مرتبہ پھر فجر مہابیر اس کی روح کو کچوکے لگا گئی تھی۔ فجر نے پھر اسے وہاں تکلیف دی تھی جہاں اسے لگی بھی تھی اور محسوس بھی ہوئی تھی۔